سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ ہم نے کہا کہ تم اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو، ہو سکتا ہے تم اس کی بدولت متقی ہو جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس بات سے، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم برباد ہو جاتے۔ اور تم نے جانا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن میں کوتاہی کی، تجاوز کیا۔ ہم نے انہیں کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہیں، اور متقین کے لیے اسے نصیحت کا سامان بنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی اور ان سے کہا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرو۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر ایک دم نازل ہوئی، ساری کتاب۔ قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ بتدریج ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے، مگر تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اللہ نے پوری کتاب ان کو دے دی اور کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ اس پر عمل کرو۔ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس اس کو لے کر آئے تو بنی اسرائیل کی تو ایک فطرت تھی ان کی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور کچھ جو ہے وہ ان کے احکامات بھی سخت تھے۔ شریعت موسوی جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی اگر آپ اس کا تقابل کریں تو بہت سے احکامات میں سختی ہے۔ ہاں، شریعت محمدیہ کو سہلۃ حنیفیۃ بیضاء کہا گیا، یہ نرم ہے اور فطرت کے بالکل قریب ہے، جبکہ شریعت موسوی میں کچھ سختیاں بھی تھیں، کچھ احکامات بھی سخت تھے اور کچھ ان کا مزاج بھی ایسا تھا۔ یہ بعض دفعہ مزاج بن جایا کرتا ہے کہ آدمی جب خود جو ہے نا وہ سہل پسند ہو جاتا ہے، سہولت پسند، ضرورت سے زیادہ سہولت پسند ہو جاتا ہے، تو اسے جو پابندی ہے وہ بھی سختی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دین میں سختی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا حکم کہ جو ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے اسے یہ کہہ کر اڑا دیتے ہیں جی کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، لیکن کیا دین میں پابندی بھی نہیں ہے؟ یہ ضرور ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، مگر دین میں پابندی ضرور ہے، اور سختی اور پابندی میں ایک فرق ہوتا ہے۔ سختی جو ہے اس کا انسان کے جسم پر ایفیکٹ پڑتا ہے،
برا اثر پڑتا ہے، اور پابندی کا انسان کے نفس پر برا اثر پڑتا ہے، نفس کو گراں گزرتی ہے وہ چیز. جیسے بچے کو صبح اٹھا کر جب آپ اسکول بھیجتے ہیں تو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، قطعاً نہیں اچھا لگتا اس کو. اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ سارے گھر والے سوتے رہیں، آج چھٹی ہو جائے. اسکول میں جانے سے پہلے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارے ماسٹر جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی کام پڑ جائے اور آج جائیں تو اسکول میں تالا لگا ہوا. لیکن ہم پھر بھی بھیجتے ہیں اس کو. کہتے ہیں نا کوئی کسی گھر میں چور آ گیا تو وہ باقی چیزیں اٹھا رہا تھا، بچہ جاگ گیا تو وہ اسے اپنے بیگ کی تھیلے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تجھے یہ نظر نہیں آ رہا، باقی سب چیزیں لے کے جا رہا ہے، یہ کیوں نہیں لے کے جا رہا، اسے بھی لے ورنہ میں شور مچا دوں گا. ٹھیک. تو یہ نفس پر انسان کے بہت ساری زندگی کی چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کے لیے گراں ہیں، نفس پر بار ہیں، بوجھ ہیں، کیونکہ نفس کے اندر جو فطری ہے وہ آزادی چاہتا ہے، غیر محدود لا محدود آزادی چاہتا ہے. اس کے اوپر اگر پابندی کا بوجھ ڈالا جائے تو یہ پھر تل ملاتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے. جیسے پرندہ جو ہے آزاد پرندہ ہے نا، اس کو آپ پنجرے میں بند کر دیں گے تو کیا کرے گا؟ وہ پورا دن 2 4 3 دن جو ہے وہ کوشش کر کے، حالانکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ باہر یہ پنجرے سے میں نکل نہیں سکتا، لوہا ہے، لکڑی کی سخت لگی ہوئی ہیں لکڑیاں، میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کے باوجود اس کو جو کہ فطرت میں وہ ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، آزادی اور اڑنا، تو وہ پھر پھڑپھڑاتا ہے. کبھی ادھر دیوار کے ٹکر مارے گا، کبھی ادھر مارے گا، کبھی اوپر مارے گا، کبھی نیچے مارے گا، زخمی ہو جائے گا کیونکہ اس کو پابندی گوارا نہیں ہے. تو نفس انسان کا ایسی چیز ہے، اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ پابندی اس کو اچھی نہیں لگتی. اس کو کہہ دیا جائے کہ تم یہ، یعنی ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہو بھائی یہ کام کرو، وہ کہتے میں نہیں کرتا، حالانکہ ویسے کر رہا تھا. یعنی اتنی سی پابندی بھی نفس کو گوارا نہیں ہوتی. تو پابندی تو ہمیں کرنی پڑتی ہے. اگر ہم نفس کے مکمل تقاضوں پر چلنا شروع کر دیں تو دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے بستر میں انسان لیٹا ہوتا ہے، سردی کا موسم ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، واش روم جو ہے تھوڑا سا کمرے سے دور ہے، پیشاب آ گیا سخت، دل تو نہیں چاہتا بستر چھوڑ دیں، لیکن چھوڑتے ہیں. تو یہ بھی تو سختی ہے، یہ نفس پر گراں گزرتی ہے چیز. لیکن اٹھتے ہیں، اٹھ کر جا کر تقاضا کرتے ہیں. صبح بارش لگ رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، آفس میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن کیا ہوتا ہے، جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، اٹھ کر نکلتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں. ٹھنڈ ہو، بارش ہو، سردی ہو، کچھ بھی ہو، اپنے سارے تقاضے پورے کرتے ہیں. اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہوتی، مولوی صاحب اتنی سختی بھی اچھی نہیں ہوتی، آج آفس سے چھٹی کرنے دیں. وہ کہتے نہیں بھائی جائیں گے، ڈیڈکشن ہو جائے گی، انکریمنٹ خراب ہو جائے گا، اسکیل پہ اثر پڑے گا اس کا. نہیں اٹھو اٹھو جاؤ. تو یہ پابندی ہوتی ہے، اسے سختی نہیں کہتے، کیونکہ یہ انسان کے نفس پر گراں گزرتی ہے. چھٹی اس کے نفس کو اچھی لگتی ہے، پابندی اس نفس کو بری لگتی ہے. تو اس لیے سختی میں اور پابندی میں فرق کرنا چاہیے. شریعت مطہرہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سختی نہیں ہے. ہاں ایسے احکامات ضرور ہیں جن سے پابندی ہے، نفس پر گراں گزرتے، کیونکہ نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا یہ شریعت کا مقصد ہے. نفس کی غلامی جو انسان کرتا ہے وہ تو جہنم میں جا رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. فرمایا کہ جو بندہ دو کام کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہش سے روک دیتا ہے. نفس چاہتا ہے کام کرنا، کہتا ہے نہیں، روک دیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ دو قدم ہیں، اللہ سے ڈرنا اور نفس کو خواہش سے روکنا. تیسرا قدم جنت میں پڑتا ہے جا کر. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور اگر نفس کی خواہش پہ چلے گا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے؟ یعنی جیسے نفس بول رہا ہے کرے جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے. تو یہ بندہ تو دنیا میں بھی عقل مند شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفس کتنے کام کرنے کو نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، لیکن کرتے ہیں، مجبوری سمجھتے ہیں اس کو اپنی.
ضرورت سمجھتے ہیں اپنے تو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے شریعت مطہرہ میں سختی نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا حکم نہیں اللہ نے دیا جو ہماری ہمت سے بڑھ کر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اب بیمار ہے، عام صحت مند آدمی اسے کہا جائے کہ اٹھو نماز پڑھو، وضو کرو، پانی ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈے سے کرو، گرم کرنا ہے تو کر لو لیکن وضو کرو. لیکن اگر بیمار ہو گیا، ٹھٹر رہا ہے، سردی سے بخار لگ گیا، تو اب شریعت سختی نہیں کرتی. یہ سختی ہوتی ہے کہ نہیں، اس حال میں بھی یہ کہا جائے نہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، تو یہ سختی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کا بیماری بڑھ جائے گی، اس کی جان جا سکتی ہے. تو یہ یہاں پھر شریعت رخصت دیتی ہے. بیمار ہے تیمم کر لے، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنی ہے تو اگر ہٹا کٹا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی کہ اٹھو، تو یہ سختی نہیں ہے. ہاں بیمار ہے تو پھر اسے کہا جائے گا بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، یعنی کچھ نہ کچھ کرو، نماز سے چھوٹ نہیں ہے. یعنی یہ شریعت نے سہولت رکھی ہے ہر عمل میں. بیمار ہے، روزے کا وقت آ گیا، ہٹا کٹا ہے، کھاتا پیتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں میرے سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. بھائی اگر تو سگریٹ رات تک چھوڑ دے گا تو کیا آفت آ جائے گی، کون سا نقصان ہو جائے گا تمہارا. اب کہتا ہے جی شریعت میں سختی نہیں ہے، مولوی صاحب سختی نہ کرو. یہ اس کے ساتھ سختی نہیں ہے، یہ تو ہر ڈرامی ہے، اس کا علاج تو شریعت کرے گی. جیسے بچہ آپ سے یہ کہے کہ ابو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، آپ مجھے روزانہ ڈانٹ جو ہے اسکول بھیج دیتے، یہ کون سا طریقہ ہے، آپ کو میرے سے پیار نہیں ہے. اسے یہی کہا جائے کہ بیٹا یہ پیار ہی ہے، تمہیں اس وقت جو ہے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن تمہارے مستقبل کے لحاظ سے یہ پیار ہے تمہارے ساتھ، تمہاری خیر خواہی ہے. تو شریعت کے احکامات میں بندے کو اگرچہ اچھا نہیں لگتا، لیکن در حقیقت اس کے ساتھ اللہ کی جانب سے رحمت ہوتی ہے. یہ بعض دفعہ شدت بصورت رحمت بصورت شدت ہوا کرتی ہے. تو شریعت مطہرہ کا کوئی حکم بھی ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اندر جہاں جہاں عذر آ جاتا ہے شریعت سے رخصت دیتی ہے، لیکن جہاں عذر نہیں ہے اس کے بغیر خواہ مخواہ جو ہے وہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ ملنی چاہیے رخصت، تو یہ پھر شریعت نہیں دیتی، کیونکہ اس کے بعد پھر شریعت نہیں رہتی، وہ ایک مذاق اور کھلونا بن کر رہ جاتی ہے. تو شریعت میں اس لیے سختی نہیں ہے، ہاں پابندی ضرور ہے، اور پابندی ضروری ہے. پابندی کے بغیر، اس لیے فرمایا تربیت ہمیشہ خلاف طبیعت ہوتی ہے. تربیت ہمیشہ خلاف طبیعت ہوتی ہے. تعلیم اور تربیت ہم کہتے ہیں نا، تعلیم اور تربیت، تو تربیت ہمیشہ خلاف طبیعت ہوتی ہے. یعنی ایک بچہ جو ہے وہ الٹا کام کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں نہیں بیٹا ایسے نہیں کرنا، یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یہ اس کی تربیت ہوتی ہے. بڑے کے ساتھ ایسے بول، اٹھو سلام لو، سب مہمانوں کا حال پوچھو، جاؤ پانی لے کر آؤ، ہاتھ دھلاؤ. اب اس کا دل تو نہیں چاہ رہا، وہ تو باہر لوگ بچے اس کے تو ساتھی ہیں، وہ کھیل رہے ہیں جا کر گراؤنڈ میں، اور آپ نے اس کو مہمانوں کے ساتھ لگایا. آپ اس کو آداب سکھا رہے ہیں، اس کو زندگی میں اٹھنا بیٹھنا، فرق مراتب سکھا رہے ہیں اس کو، لیکن اس کی طبیعت پر گراں گزر رہا. تو اس لیے فرمایا تربیت ہمیشہ خلاف طبیعت. تو شریعت جو ہے یہ ہماری تربیت ہے، انسان کی تربیت ہے کہ اس کو اللہ جنت کے قابل بناتے ہیں، اپنے دیدار کے قابل بنا رہے ہیں نماز کی وجہ سے، شریعت کے احکامات کی وجہ سے. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو دو نمازیں ہیں عصر اور فجر کی، ان کو کبھی گرتے پڑتے بھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہ دو نمازیں پڑھے گا اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو. یعنی اسے یہ تربیت ہو رہی ہے، وہ اس قابل بن رہا ہے کہ کل کو جا کر آخرت میں اللہ کا دیدار کرے گا. تو شریعت کو کوئی حکم بھی ہمارے نفع سے خالی نہیں ہے، اور ہماری ہمت سے بڑھ کر بھی نہیں ہے. بس فرق یہ ہو جاتا ہے، ہمیں جو سختی لگتی ہے کہ ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے. اگر ہمارا مزاج بالکل صحیح رہے اور اللہ کے حکم کو ہم سر آنکھوں پر رکھیں تو شریعت حلوہ ہو جائے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کے کسی حکم پر چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور گناہ کرنا ہمارے لیے دشوار ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا دشوار ہے، کیونکہ ان کا مزاج صحیح ہو گیا. جب مزاج ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر چیز جو ہے وہ مشکل نہیں لگا کرتی. تو ہمیں جو مشکل لگ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارے مزاج میں کچھ تھوڑا سا
فرق آ جایا کرتا ہے، نفس آزادی چاہتا ہے، ہم اسے پابند نہیں کرتے اور وہ پھر ہمیں بگاڑتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کا کوئی حکم بھی فرمایا ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں، بالخصوص شریعت محمدیہ۔ ہاں البتہ شریعت موسویہ جو تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں کچھ احکامات سخت رکھے گئے، لیکن وہ بھی اس لیے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صفحہ اگر ایک جانب کو مڑا ہوا ہو اور آپ نے اس کو دوبارہ بیلنس پہ لانا ہے تو آپ کو دوسری جانب تھوڑا موڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ اصل حالت پر آ جائے۔ تو بنی اسرائیل کی جیسی حالت تھی، جو ان کے اوصاف تھے، اور جو پیچھے انہوں نے ایک وہ طویل زمانہ جو ہے وہ فرعون کی غلامی میں گزارا تھا، اب ان کو اعتدال پر لانے کے لیے تھوڑے سے سخت احکامات بھی دیے گئے، ورنہ انسان رکتا نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ عام حالت میں تو آدمی نارملی بات کرتا ہے، لیکن جب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا رک نہیں رہا تو پھر ذرا سختی بھی کرنی پڑتی ہے، ذرا اس کو تھوڑی آنکھیں بھی دکھانی پڑتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو جو شریعت اللہ نے دی اس میں تھوڑی سختی بھی تھی، اور ویسے بھی ان کو ایک گراں بھی تھی کہ ایک آزاد زندگی اور ایک جناب اب پابندی کی زندگی۔ تو اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو بندھن ہے، جو مذہب ہے، یہ شریعت ہے، یہ سماج ہے، یہ بندھن ہے، آزادی، فریڈم ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آزادی ہے دراصل نفس کی غلامی ہے، کیونکہ آزاد انسان صحیح معنوں میں تو آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا اللہ کا غلام ہے انسان یا نفس کا غلام، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں۔ تو جو آزادی کے نعرے لگتے رہتے ہیں، مذہب سے آزادی، سماج سے آزادی، اخلاقیات سے آزادی، معاشرت کے اصولوں سے آزادی، مادر پدر آزادی، یہ سب نفس کی غلامی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس نفس کی غلامی سے انسان کو نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کر۔ تو بنی اسرائیل کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی تھی، یہ نفس کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا تھا، لیکن ان کو گراں گزرا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ ایسے سیٹھ تھے، پہلے کہنے لگے تورات لاؤ، جب آگے تو کہتے ہم نہیں مانتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر ذرا پکڑا، جھنجھوڑا۔ وہ کیسے کہ وہ پہاڑ تھا ان کے قریب جس کے ساتھ رہ رہے تھے، تو اللہ نے پہاڑ کو ایسے اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کر ان کے ایسے لایا سامنے، اور کہا کہ مانتے ہو نہیں مانتے؟ اور ادھر دوسری جانب آگ آ گئی، اوپر سے پہاڑ اور سامنے آگ۔ اب کیا کہاں جائیں گے؟ مرتا کیا نہ کرتا؟ تو کہتے نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، چلو پھر شریعت کے احکامات پر، تورات کے احکامات پر چلو۔ تو فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم اس شریعت کے اندر جو کچھ بھی ہے تورات میں اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون، اس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی، تم خود بھی بن جاؤ گے، تمہاری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، بن جائے گی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن ان کی فطرت چونکہ ایسی تھی، تو جب یہ مشکل مرحلہ ہٹا تو آدمی پھر، قرآن پاک میں اللہ نے انسان کی یہ فطرت بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب آڑا وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو پھر تو بڑی دعائیں مانگتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی لمبی لمبی تسبیح اور وظیفے کرتا ہے، لیکن جو ہی سختی ہٹتی ہے تو کہتا ہے تم کون اور ہم کون، آپ کون اور ہم کون، پھر ہمیں بھول جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت تو انہوں نے مان لیا، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر انہوں نے اپنے قول اور قرار سے پھر گئے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو تباہ نہیں کیا، برباد نہیں کیا، کیونکہ نبی موجود تھے اور ابھی ان کو آگے مزید چلنا تھا۔ اس لیے فرمایا جرم تو تمہارا بہت بڑا تھا، لیکن ہم نے اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیا، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم برباد ہو جاتے۔ اور دوسری آیت میں یہ فرمایا، ایک اور قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو یہاں رہتے تھے، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے کہ وہاں ان پر، بنی اسرائیل پر یہ حکم تھا شریعت کا کہ تم ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرو گے۔ یہ آج بھی یہودیوں کے اندر یہ ریت ہے کہ ہفتے والے دن وہ کوئی کام نہیں کرتے، یوم السبت کو کوئی کام بھی دنیا کا وہ نہیں کرتے، یعنی کوئی کمائی شمائی کا جو یہ سلسلہ ہے وہ نہیں کرتے۔ تو
ان کو یہ اس وقت حکم ملا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے کچھ نہیں کرنا، عبادت کے لیے دن کو خالی کرو تاکہ تم عبادت کے کچھ عادی بن جاؤ. اتنی جو آزاد رہ کر وہ ہو گئے بگڑ گئے ہو، اب عبادت کے عادی بنو. تو اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا اللہ نے آزمائش بھی ہے، اللہ کی جانب سے آزمائش جو ہوتی ہے وہ بڑی انسان امتحان میں پڑ جایا کرتا. وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. وہ ایلا کے نام سے ایک بستی تھی، وہاں مچھلیاں پکڑنے کا ان کا کام تھا، مچھیرے تھے یہ لوگ. تو ان کو کہا گیا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. لیکن اتفاق اللہ کی جانب سے وہ تھا کہ جناب باقی دنوں میں تو مچھلیاں جو ہیں وہ دور دور تک نظر نہیں آتی تھی، اور ہفتے والے دن ایسے اچھل پڑتی تھی، اچھل رہی ہوتی تھی پانی کے اندر سے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے. جس دن کاروبار جو ہے وہ خوب جمتا ہے اس دن چھٹی، اور جس دن ہم جاتے ہیں اس دن کاروبار نہیں ہے. تو کوئی ہیلا سوچو، طریقہ سوچو. انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس ندی سے وہ جو بھی نہر تھی اس میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالی اور آگے آ کر آگے گڑھے بنا لیے، اور اس کے اندر وہ مچھلیاں آ جایا کرتی تھی خود بخود، اور ان کو روک لگا کے بند کر دیا کر. جب آ جاتی تھی بند کر دیا کرتے تھے. جب پکڑتے تھے تو وہ اتوار والے دن جا کر، ہفتے والے دن نہیں پکڑا کرتے تھے. تو یہ جو ان کا حیلہ تھا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہوا کہ میں نے تمہیں ایک بات سے منع کی ہے، تم نے پھر اس کو الٹے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. اب تمہارے ساتھ جو ہے انجام بھی تمہارا الٹا ہوگا. اور وہ انجام کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، انسان نہیں رہو گے، اب بندر بنو. وہ بندر کی شکل میں سارے ڈھل گئے. ہزاروں لوگ تھے جو اس جرم میں شریک تھے، وہ بندر کی شکل ہو گئے. اور 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہے اور اس کے بعد مر گئے، ختم ہو گئے. عام معروف یہ ہے کہ یہ جو آج کل بندر ہے یہ بھی بنی اسرائیل کی وہ نسل ہے، وہ نہیں ہے، یہ الگ مخلوق ہے. وہ جو معذب قوم تھی جن پر یہ عذاب آیا تھا وہ 3 دن تک زندہ رہے اور بول نہیں سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، روتے تھے، پہچانتے تھے. لیکن وہ قوت گویائی اللہ نے ان سے چھین لی، جو انسان کا ایک خاصہ ہے نطق، علمہ البیان، وہ بھی لے لی، اور ذلت کی موت ان کو مار دیا. فجعلناها نکالا لما بین یدیہا. فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کو ہم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا. ان کے لیے تو یہ سزا تھی اور آنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے حکم کو اس طریقے سے مذاق بنانا، اس کا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے مذاق بنایا تو اللہ کے عذاب کو دعوت دی. اللہ حفاظت فرمائے. آمین.